آج کا جو پروگرام ہے اس میں دو سٹوریز ہیں جن پر ہم بات کریں گے. ایک تو چرچا ہے پاکستان میں رات جو شہباز شریف صاحب کا انٹرویو آیا, کیا وہ کہنا چاہ رہے تھے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, تو انہوں نے بڑے عرصے کے بعد ایک ٹی وی انٹرویو میں وہ آئے اور ساری جو پاکستان کی پالیٹکس ہے, مسلم لیگ نون کے اندر کی جو کہانی ہے وہ کیا سوچتے ہیں, مسلم لیگ نون کی جو پالیسی ہے جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو گفتگو وہ کرتے ہیں, بہت ہی کھل کر تفصیل سے انہوں نے اس کو بیان کیا. تو آج ہم یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو سارا ان کا انٹرویو تھا اس میں ان کا اصل پیغام کیا تھا. پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ اس میں اعترافات بھی تھے ماضی کی پالیسی کے حوالے سے. مستقبل میں کیسے جانا چاہیے پاکستان کو, سیاست کس رخ جانی چاہیے, کس طرح یہ معاملات حل ہونے چاہیے, اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے. تو وہ جو سارا ان کا انٹرویو ہے اس کے مختلف ان کے جو حصے ہیں وہ ہم نے نکال کے تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے آج, کہ پاکستان کی جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ نواز, اس کے جو سربراہ ہیں اس وقت میاں شہباز شریف, جو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بھی ہیں, وہ اس وقت جو سیاست ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اور دوسری جو سٹوری ہے وہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موحید یوسف DGISI کے ہمراہ پچھلے ہفتے امریکہ گئے تھے. وہاں سے کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں, ان کی میل ملاقاتوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں. کیا وہ یہ ہماری ٹیم وہاں پر کر رہی ہے, امریکہ کیا پاکستان سے چاہتا ہے. آج پھر یہ خبریں ہیں کہ B-52 بامبر جو ہے امریکہ کا, اس نے افغانستان میں بامبنگ کی ہے. کہاں سے یہ اڑتے ہیں جہاز, کس کس ملک کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے آ کے وہاں پر یہ بمباری کرتے ہیں, بڑا سوال ہے یہ. افغان ریفیوجیز جو ہیں ان کا معاملہ, وہ کدھر جائیں گے, جو پیس پروسیس ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. پاکستان کیا چاہتا ہے اس وقت امریکہ سے. ہمارے جو سینئر جو دو لوگ ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور آف کورس DGISI امریکہ میں, ان کی جو مصروفیات, کیا یہ چیز اکمپلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے انور اقبال صاحب کی طرف ہم جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہاں پر کیا ان کی ایکٹیویٹی ہے. ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس میں موحید یوسف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, وہاں پر پاکستان ایمبیسی میں پاکستانی صحافیوں سے گفتگو کی ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ افغانستان کے اندر ہی رہیں, وہ پاکستان میں نہ آئیں. اب کیا صورتحال بنے گی اور دوسرے دیگر جو مسائل ہیں ان پر کیا ہے. تو ان سے ہم انور اقبال جیسے ہمیں جوائن کرتے ہیں ہم ان کی طرف جائیں گے, ان سے ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے پھر میرا خیال تو یہ تھا کہ پہلے ہم وہ واشنگٹن والی سٹوری کر لیتے, لیکن شاید انور کو کچھ بیزی تھے اس لیے وہ آ نہیں سکے. تو میں سب سے پہلے اب جو شہباز شریف صاحب کی جو سٹوری ہے, اچھا مجھے یہ بتایا گیا کہ انور اقبال ہیں, تو یہ بڑی ایک کرنٹ سچویشن ہوگی. انور بہت مجھے پتہ ہے کہ اس وقت ٹائم بھی بہت ارلی ہے وہاں پر واشنگٹن میں, اور آپ رات گئے دیر تک کام کرتے ہیں, لیکن تھینکس فار جوائننگ اس. اب مجھے صحیح سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل سن رہا ہوں صحیح. اچھا انور یہ بتائیے کہ ڈاکٹر موحید بھی وہاں پر ہیں, DGISI بھی ہیں, اور میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. آپ کی ڈاکٹر موحید یوسف صاحب سے ایک ملاقات بھی ہوئی ہے صحافیوں کی واشنگٹن میں پاکستان ایمبیسی میں. کچھ آپ کو اندازہ ہوا کہ اس وقت کیا پریشرز ہیں پاکستان پر, اور یہ جو ہمارے سینئر وہاں پر جو لوگ موجود ہیں سفارتکاری کر رہے ہیں, what they want to achieve basically, معاملہ کیا ہے, کیا آپس میں ابھی گفتگو ہو کیا رہی ہے؟ سمی سب سے جو اہم بات ہے جس کو ہمارے یہاں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ بڑے مشکل مذاکرات ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا, ہمارے ایک بڑے سینئر جو وہ ہیں آفیشیل ہیں جو مذاکرات میں شریک ہے, ان سے میں نے پوچھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. کہنے کہ بھئی اصل مسئلہ سادہ ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو. وہ یہ ہے کہ پہلے بہت سارے معاملات پر ہمیں اتفاق ہوتا تھا, اب بہت سارے معاملات پر امریکہ اور پاکستان میں اختلافات ہیں. جب اختلافات ہوتے ہیں تو مذاکرات مشکل ہو جاتے ہیں, کسی ایک مشترکہ لائحہ عمل کا بنانا مشکل ہو جاتا ہے, کسی مشترکہ پوائنٹ پہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے, اور جب اتفاقات ہوتے ہیں تو پھر عمل آسان ہو جاتا ہے.
تو جو میں اگر اپنے الفاظ میں مزید وضاحت کر دوں کسی کو کوٹ کے بغیر، تو یہ ہے کہ افغانستان پہ مثلا افغانستان میں یہ ہے کہ امریکہ نے ایک تجربہ کیا، 20 سال لگا دیے فوجی فتح کی، اور آپ کو یاد ہے کہ آپ بھی یہاں تھے جب ہیلری کلنٹن تھی، جب وزیر خارجہ، ان کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، تو ان سے کانگریس مین نے سوال کیا تھا کہ افغانستان ایسا ملک ہے جہاں فوجی فتح تو کسی کی نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے لیکن ہم کوشش کریں گے، تو وہ کوشش انہوں نے کی۔ اب اس وقت امریکہ کی کوشش ہے کہ جو چیزیں وہاں حاصل نہیں ہو سکیں میدان جنگ میں، ان کو مذاکرات کی میز پر حاصل کیا جائے، اور اس کے لیے امریکہ کے پاس 2 کارڈز ہیں۔ ایک تو یہ کہ افغانستان کی اکانومی تقریباً پوری کی پوری غیر ملکی امداد سے چلتی ہے، تو وہ امداد روکی جا سکتی ہے آسانی سے، اس میں سب سے زیادہ امداد جو آتی ہیں وہ امریکہ سے آتی ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے۔ پاکستان پہ دباؤ کی انہوں نے وضاحت بھی کر دی کئی دفعہ، امریکی دفتر خارجہ نے بھی اور دوسروں نے بھی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو طالبان ہیں جن کی فیملیز ہیں پاکستان میں، ان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو آپ کی فیملیز کو نکال دیا جائے گا، جو ان کے مریض آتے ہیں علاج معالجے کے لیے ان کو روکا جائے، اور جو اس طرح کے لوگ جن کا رابطہ ہے طالبان سے وہ پاکستان میں رہتے ہیں ان پہ پریشر بنایا جائے۔ اچھا، اور تیسری جو بات ہے جس کا ذکر کم ہو رہا ہے اب، وہ ہے چین کے حوالے سے بہت سیریس اختلافات ہیں آپ اور امریکہ میں۔ امریکہ اس وقت محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ چین جو ہے، چین سب سے بڑا دشمن ہے امریکہ کا، اور چین پر دباؤ بنانے کے لیے پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ایک جو امریکہ نے الائنس بنایا ہے دنیا کا بھارت کی قیادت میں چین کے خلاف، اس میں پاکستان بھی شامل ہو جائے۔ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے اس اتحاد میں شامل ہونا، کیونکہ چین کا کمزور ہونا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ جو اتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں، ان کی موجودگی میں مذاکرات بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی، بالکل آپ نے صحیح، بڑا مشکل ٹاسک ہے ڈاکٹر موئز یوسف اور DGISI کے لیے، خاص طور پر یہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ چائنا کو روکنا چاہتا ہے امریکہ کہ وہ پاکستان اس کی مدد سے باز آ جائے، تو یہ تو بڑی مشکل صورتحال ہے۔ تو اب اتنے دنوں سے وہاں پر موجود ہیں پاکستان کے یہ جو ہائی آفیشلز ہیں، تو بریک تھرو تو بڑا مشکل ہے اس میں، تو پھر ہمارے پاس آپشنز پریکٹیکلی کیا رہ جائیں گی؟ آپ واشنگٹن میں ہیں، امریکہ کے موڈ مزاج کو پوری طرح سمجھتے ہیں، ہمارے پاس کیا چوائسز رہ جائیں گی؟ سمی دیکھیں، آپ بھی امریکی ہیں، آپ یہاں بڑی مدت گزاری ہے، اور آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ امریکہ بہرحال ایک سپر پاور ہے۔ اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو جی اب ہم ون ڈے نہیں کھیلیں گے، ٹھیک ہے، تم سے اب یہ میچ نہیں ہوگا، میچ تو کھیلنا ہی ہے آپ نے۔ تو یعنی اس میں یہ ہے کہ اب آپ ایک لانگ ٹرم انگیجمنٹ کی بات کریں، آپ جہاں تعاون ممکن ہے وہاں تعاون کریں، جہاں نہیں ممکن ہے وہاں نہیں کریں۔ اس میں جو موئید یوسف نے جو بریفنگ کی تھی، اس میں انہوں نے بڑا وہ نے تفصیلی سے اس پہ گفتگو کی تھی۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ زمانے چلے گئے جس میں بڑی بڑی تصویریں کھینچتی تھیں اور بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگتی تھیں، اب وہ ہیڈ لائن نہیں لگیں گی، تصویریں نہیں کھینچیں گی، کیونکہ اس طرح کی جو بلینکٹ ریلیشن شپ ہے کہ دونوں قریبی پارٹنرز ہیں، وہ تو مشکل ہے۔ اب ہر شعبے میں الگ الگ گفتگو ہوگی کہ کلائمیٹ پہ تعاون ہو گیا، ایجوکیشن پہ تعاون ہو گیا، افغانستان پہ بعض امور پہ ہوا، بعض پہ نہیں ہوا، اس طرح چیدہ ہر ایک ایشو پر، ہر موضوع پر الگ الگ گفتگو ہوگی، اور یہ ایک طویل عمل ہے جو چلتا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔